اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ یوسف کا تیسرا رکوع پڑھیں گے اور تیسرے رکوع کی ایک آیت مبارکہ ہم نے کل تلاوت کی، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی. آج ہم سورہ یوسف کی 22 نمبر آیت سے آغاز کریں گے اور اس میں آگے وہ سارا واقعہ موجود ہے کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے جنہیں زلیخا کہا جاتا ہے، وہ کس طرح انہوں نے حضرت یوسف کو اپنے جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام پہ کون کون سے واقعات گزرے، وہ سارا جو ہے وہ آگے مرحلہ شروع ہوتا ہے. اس پر اب ہم نے غور کرنا ہے کہ قرآن پاک میں اس احسن القصص کو کس احسن انداز کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما اور جب بالغا وہ پہنچے اشدہ اپنے پورے جوبن کو، پوری قوت کو. ولما بالغ اشدہ جب وہ اپنے پورے جوبن کو پہنچے، اپنی جوانی کو پہنچے. یہ اشد کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہو. جب انسان کی جسمانی قوت اور عقلی صلاحیتیں پوری طرح نشو و نما پا لیتی ہیں، اس کو عربی میں اشد کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ 30 اور 40 سال کے درمیان کی عمر ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا ولما بالغ اشدہ جب وہ اپنے پورے جوبن کو، جوانی کو پہنچے، آتیناہ ہم نے انہیں عطا کیا، حکمن حکمت عطا کی، وعلمن اور انہیں علم عطا کیا. حکمن سے یہاں مراد نبوت بھی ہے اور علمن سے مراد یہاں پہ بہت سارے علوم بھی ہیں. تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولما بالغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ اپنی پورے جوبن کو پہنچے تو ہم نے انہیں نبوت اور علم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو. آیت نمبر 22 کا آپ نے ترجمہ جو ہے وہ اب سماعت کر لیا. اب ہم اس کی مختصر سی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مثلا ہم نے یہاں پر حکمن کا معنی دیکھنا ہے کہ حکم سے مراد کیا ہے. حکم سے مراد حکمت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، اور علم سے مراد تمام تر احکام شرعی ہیں اور خوابوں کی تعبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، شرعی احکامات بھی عطا فرمائے، خوابوں کی تعبیر بھی آپ کو عطا فرمائی. یہ خصوصی نوازشات کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر فرمائی ہیں. تو یہاں پر ایک اور وضاحت بھی ملتی ہے. علامہ نظام الدین نیشا پوری علیہ رحمہ نے حکم کا معنی کرتے ہوئے یہ وضاحت نقل کی کہ حکم کہتے ہیں کہ آپ کے نفس مطمئنہ کو نفس امارہ پر حاکم بنا دیا. نفس مطمئنہ انسان کا وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک، پاکیزہ، برگزیدہ بندوں کو حاصل ہے، اور یہ اطمینان والا نفس ہے، اسے سکون ہے، یہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، یہ ہمیشہ نیکی کی طرف اور نیکی کے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اور اس کے علاوہ دو نفس اور ہیں جنہیں ایک کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، ایک کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے، تو اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے. اور نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. جب ہم سورہ یوسف پڑھیں گے اور جب ہم جائیں گے آگے تھوڑا سا مزید پڑھیں گے تو وہاں پہ نفس امارہ کا باقاعدہ ذکر موجود ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے مبارک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. تو یہ 3 نفس تھے. تو یہاں پر ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو حکم عطا کیا، مطلب آپ کو نفس امارہ پر مکمل کنٹرول عطا فرمایا، کیونکہ عالم قدس سے جوہر نفس پر
انوار الہیہ اور ربانی تجلیات کا فیضان اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان جو ہے وہ اپنے نفس مطمئنہ کو جگائے اور نفس امارہ کو دبائے. تو یہ انوار الہیہ اور رب کی تجلیات کا فیض حاصل کرنے کے لیے نفس مطمئنہ جو ہے وہ آپ کو عطا کیا گیا. یعنی نفس مطمئنہ عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس امارہ پر مکمل کنٹرول دیا گیا، آپ کو پھر علم سکھایا گیا. اب یہاں پر اگلا ذکر کیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی یہ ہمارے احسانات صرف حضرت یوسف تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو بھی صبر و استقامت کا، عصمت و طہارت کا اور دیگر خصائل حمیدہ کا خیال رکھے گا اور ان کو اپنے ساتھ متصف کرے گا، ہم اسے بھی ان نوازشات سے ضرور بہرہور فرمائیں گے. یعنی انسان جب نیکی کے کام کرتا ہے، صبر و استقامت کا دامن تھام کے رکھتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے صبر و استقامت ضروری ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جسم اور دل کی پاکیزگی ضروری ہے، انسان کے خصائل حمیدہ کا ہونا ضروری ہے، تب انسان کے اندر علم اتارا جاتا ہے، اسے پھر حکمت عطا کی جاتی ہے، سمجھ بوجھ عطا کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو، یا یہی جزا دیتے ہیں ہم اچھے کام کرنے والوں کو. تو جو ان تمام اوصاف سے متصف ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ضرور اپنا کرم فرمائے گا. اب اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی اور کیا کرنا چاہا اور کس طرح جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوا. فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. وراودته، راودت کا مطلب ہوتا ہے بہلانا، اپنی طرف راغب کرنا، باتوں باتوں میں اپنا بنانے کی کوشش کرنا. وراودته، اور بہلانے پھسلانے لگی، التی، وہ عورت، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی، ان نفس ہی، اپنے نفس کے بارے میں، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے بارے میں، اپنے نفسی خواہش کو پورا کرنے کے بارے میں. وہ عورت اپنی نفسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بہلانے پھسلانے لگی. وغلقت الابواب، اور دروازے اس نے بند کر دیے. وقالت، اور کہا، حیت لک، حیت لک، حیت لک مطلب بس ابھی آ جا. حیت لک کا مطلب ہے کہ جلدی جلدی سے آ جا، اور بڑے ناز اور نخرے سے کہنے لگی آ جا اور میری خواہش کو پورا کر. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ پاک باز تھے، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ یوں نہیں ہو سکتا. انہو ربی احسن مثوایا، انہو، بے شک وہ، ربی یعنی جو میرا محسن ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے. یہاں پہ ربی سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، بلکہ ربی سے مراد یہاں پر عزیز مصر ہے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور پالا پوسا اور بڑا کیا. انہو ربی احسن مثوایا، کہ بے شک میرے محسن نے مجھے جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا. انہو لا یفلح الظالمون، انہو بے شک، لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم جو ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ آیت مبارکہ آپ نے 23 باب لفظی ترجمے کے ساتھ سماعت کیا، با محاورہ ترجمہ اس کا سماعت کریں. ارشاد فرمایا اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ ان سے مطلب براری کرے. اور ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور بسد ناز کہنے لگی بس ابھی آ جاؤ. یوسف علیہ السلام جو پاک باز تھے، آپ نے فرمایا خدا کی پناہ یوں نہیں ہو سکتا، وہ تیرا خامند میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. اب جب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رکھا گیا، سارا معاملہ سامنے پیش کیا گیا، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مفسرین نے، مختلف سیرت نگاروں نے لکھی ہے. میں اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے یا کچھ علمی نکات اس آیت کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ عزیز مصر جو تھی، جن کا نام بعض جگہوں پہ زلیخا بھی آیا ہے، وہ آپ کے حسن و جمال سے متاثر تھی، آپ پر قربان تھی،
آپ جیسے پاک باز جوان سے یک بارگی اظہار مدعا کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اس نے نفسانی فطرت کے مطابق انہیں اپنا سید زبو بنانے کے لیے سینکڑوں جتن کیے ہوں گے. آپ سے بے تکلف ہونے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی. یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ کوئی ایک دم نہیں ہوا، بلکہ اس نے پہلے پورا جال ڈالا ہے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے پھنسانے کی، دام تزویر میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے کیا کہنے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور ان کی حکمتوں کے کیا کہنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح کنٹرول نفس امارہ پہ دیا گیا ہے، ایسا کنٹرول جو ہے وہ کسی عام آدمی کو حاصل نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا، آپ نے پھر بھی آخر میں جملہ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو سارے موقع فراہم کیے گئے، کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں تھی، دروازے بند تھے، کسی کا آنے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے یہ جو ہے وہ کام نہ کیا، اور رب کی رضا کے لیے آپ بچے رہے، اور آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اس سے محفوظ بھی رکھا. تو یہ ایک یہاں پہ نقطہ ہے جو ذکر کیا گیا. تو اب یہاں پر تھوڑا سا آپ یہ خیال فرمائیے کہ عزیز مصر کے مال کی ایک خلوت گاہ ہے، اس کے سارے دروازے بڑے تمام سے مکفل کر دیے گئے ہیں، مکمل تنہائی ہے. اس عالم میں آپ زلیخا کی اس اشتعال انگیز درخواست بلکہ تقاضا کو ٹھکرا دیتے ہیں. آپ کے جواب کے ہر لفظ سے پیغمبرانہ جلالت، متانت، تمکنت ظاہر ہوتی ہے. پہلے فرمایا معاذ اللہ، یعنی میرا معبود بارہ کس فعل کبھی کو ناپسند کرتا ہے، میں ایسے جرم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا انہ ربی، تو عزیز مصر کی آبرو ہے جس نے مجھ پر اس غریب الوطنی میں اتنا احسان اور مربت کی ہے، بھلا میں ایسے محسن کی آبرو کو کیسے داغدار کر سکتا ہوں. آخر میں سنن الہیہ میں سے مکافات عمل کے اٹل قانون کی طرف اشارہ کیا کہ جو شخص اپنے محسن کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور ظلم کرنے والا کبھی کامران نہیں ہو سکتا. کتنے حکیمانہ اور باوقار انداز میں زلیخا کو بتا دیا کہ یہ سودا بڑا مہنگا ہے، اور یوسف علیہ السلام کبھی بھی اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتے. اب یہ جو چیز یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے بڑا لطیف نقطہ ہے. اب تھوڑا سا اب آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق ہمت، اس عورت نے قصد کیا بھی ان کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی قصد کر لیتے. یہاں پہ معنی ماضی میں نہیں کریں گے. بہت سے لوگ یہاں پہ غلطی کھا گئے کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر تھوڑی سی آپ توجہ کر رکھیں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اما ایک مستقل جملہ ہے، ہمت ایک مستقل جملہ ہے. اب یہاں پر ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہ الگ جملہ ہے. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ الگ جملہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے اگر آپ الگ الگ جملہ کر کے کریں گے، اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں تو آپ کو اس کے اوپر جیم نظر آئے گا. یہاں پہ وقف کیا جا سکتا ہے، جائز ہے وقف کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف جائز ہے، لیکن یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے. یہ وقف جائز کی علامت ہے، جیم جسے کہا جاتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہاں پہ رکا جا سکتا ہے. لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ الگ جملہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اصول یہاں پہ یہ ہے کہ وقف جائز جب ہو، ہم نزاکت دیکھیں گے، معاملے کی آیات کا ترجمہ دیکھیں گے کہ کس طرح بنتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ الگ کر دیں گے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ہم اس کو الگ کر دیں گے. اب اس کا ترجمہ بڑا واضح اور صاف ہو جائے گا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ تحقیق اس عورت نے آپ کا قصد کر لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی آپ کا قصد کر لیتے لو اگر لا نہ أن رأىٰ وہ دیکھتے برہان ربی اپنے رب کی روشن دلیل. اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھتے تو آپ بھی اس کا ارادہ کر لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ارادے سے بھی محفوظ رکھا ہے. اور بعض لوگوں نے یہاں پہ انتہائی بےہودہ ترجمے کیے ہیں اور انتہائی اس جگہ مار کھائی ہے لوگوں نے کہ ایک نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ قصد کر لیا. تو بہت ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اب تھوڑا سا غور آپ فرمائیں. جو شخص حضرت یوسف کی نبوت کا قائل نہیں یا نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں سمجھتا، اس کو آپ کیسے مطمئن کریں گے
اگر وہ یہ اصرار کرے کہ پہلا فعل جس کا اسناد زلیخا کی طرف ہے اس کا ماضی محض میلان تبع ہے اور دوسرے فعل کا معنی قصد عزم اور قصد ہے تو ہم اسے کیوں کر قائل کر سکیں گے؟ اگر آپ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، مثلا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا جس طرح مدودی نے ترجمہ کیا یا اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے، یا سید جس طرح ترجمہ کرتا رہا، ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ حضرت زلیخا جو ابھی حضرت یوسف پر ایمان نہیں لائیں، ان کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتی، زلیخا میلان تبع رکھتی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام باقاعدہ ارادہ رکھتے تھے. تو یہ کیا کسی نبی کے شایان شان ہے کہ نبی جو ہے وہ غلط کام کا ارادہ کرے؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، گناہ کا تصور بھی ان کے لیے محال ہے. تو یہ چیز ذکر ایک جماعت رہی. اور دوسری جماعت کا خیال یہ ہے کہ دونوں کا معنی ہے کہ یعنی کسی کام کے کرنے کا عزم اور قصد کرنا. وہ کہتے ہیں زلیخا نے بھی عزم کیا اور نعوذ باللہ آپ بھی اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس سے جو ہے وہ ملوث نہیں ہوئے، یعنی آپ اس سے جو ہے وہ آلودہ نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دلیل نمودار ہو گئی تھی. اور امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اور دیگر محققین نے ان لوگوں پر سخت تنقید کی اور کہا کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا. یہ ایک پاسبلٹی بتائی جا رہی ہے، اگر وہ اللہ کی برہان نہ دیکھتے، وہ اللہ کی قدرت کاملہ نہ دیکھتے، اللہ کی نشانی نہ دیکھتے تو آپ بھی ارادہ کر لیتے، یعنی آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا. کذالک نصرف عنہ السوء والفحشاء، کذالک اسی طرح ہم، لنصرف تاکہ ہم دور کر دیں عنہ حضرت یوسف علیہ السلام سے السوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین، انہ بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ہیں، المخلصین جو کہ مخلص ہیں، چن لیے گئے ہیں. تو یہ آیات بینات ہیں. اس کی ایک بہت طویل ترین جو ہے وہ باس جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا جو ہے میں پیج آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ضیاء النبی شریف میں اس کی ضیاء القرآن شریف میں اس کی بات جو ہے وہ موجود ہے، تو میں پیج آپ سے شیئر کر دوں گا، وہ آپ اس کو خود جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیں. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر وہ آپ پوچھ لیں اس کی تفصیل جو ہے وہ کیا ہے اور اس پر کیا انہوں نے جو ہے وہ بحث کی اور کس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں. تو آیت نمبر 24 آپ کی مکمل ہوئی، اس کا جو ہے وہ دوبارہ ترجمہ سماعت کریں. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اور اس عورت نے تو قصد کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی قصد کرتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی روشن دلیل. یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھے جو چن لیے گئے ہیں. تو یہاں پہ ایک قرات جو ہے وہ مخلصین ہے اور ایک قرات مخلصین بھی ہے. پہلی قرات کے مطابق اگر اس کو مخلصین پڑھا جائے، یعنی سبع عشرہ کی ایک قرات مخلصین کے ساتھ بھی ہے مخلصین، لیکن ہم کیونکہ روایت حفظ پڑھتے ہیں نماز میں، روایت حفظ ہی ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے. لیکن 7 قراتوں میں سے یا 17 قراتوں میں سے ایک قرات یہ بھی ہے کہ اس کو مخلصین پڑھا جاتا ہے، لام کے نیچے زیر پڑھی جاتی ہے. تو اگر پڑھ لی جائے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے. اور دوسری قرات جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رسالت کے لیے چن لیا جانا، اور یہی موضوع مطلب یہاں پر جو ہے وہ مناسب ہے. انہو من عبادنا المخلصین، دیکھیں زبر کے آگے پیچھے ہونے سے معنی بدل جاتا ہے، اور اسی لیے روایت حفظ جو ہے وہ یہ ہمارے لیے درست ہے کیونکہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پر جو ہے وہ جمع کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کام سر انجام دیا کہ لوگوں کو ایک قرات پر ایک نسخے پر جمع کیا، یہ جو نسخہ ہم آج پڑھتے ہیں. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. آگے فرمایا آیت نمبر 26 کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں. یہ آیت نمبر 25 کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ. اب ہوتا کیا ہے؟ وَاسْتَبَقَ دونوں دوڑ پڑے، البابا دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ اور پھاڑ دی اس عورت نے، قمیصہو حضرت یوسف کا کرتا، ان کی قمیص، من دبرن، من دبرن یعنی پیچھے سے، دبر کی طرف، پیچھے سے آپ نے آپ کا کپڑا جو ہے وہ اس عورت نے پھاڑ دیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وَأَلْفَ يَا اور دونوں نے پایا، سیدہا اپنے جو ہے وہ
سردار کو اپنے آقا کو، لدل باب دروازے کے پاس، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہاں پر سیدہا ہے مطلب اس عورت نے اپنے خامند کو پا لیا۔ اس کا ترجمہ مکمل اب یہاں تک یہ بنے گا، اور دونوں دوڑ پڑے دروازہ کی طرف اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا ان کا کرتا پیچھے سے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خامند کو دروازے کے پاس، والفیات دونوں نے پایا سیدہا اس عورت کے خامند کو لدل باب دروازے کے پاس، قالت وہ فوراً بولی، ما جزاؤ کیا جزا کیا سزا ہے، من ارادہ جو ارادہ کرے، بِأَهْلِكَ آپ کی عورت کے ساتھ آپ کی گھر والی کے ساتھ، سوءً برائی کا، الا مگر یہ ان یسجن اسے قید کر دیا جائے، او عذاب الیم یا اسے دردناک عذاب دے دیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، آگے ایک آیت بھی آئے گی کہ ان کیدکن عظیم، یہ آیت نمبر 28 آگے ہم پڑھیں گے بھی، کہ عورتوں کی جو چال ہے یہ بہت شدید ہوتی ہے، ان کا فریب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ جب اپنا ذہن لڑانے پہ آئیں، یہ جب چال چلنے پہ آئیں تو ان کے یہ فریب بہت خطرناک ہوتے ہیں، یہ تو قرآن کا باقاعدہ فیصلہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کس طرح فریب کرنے جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی کے لیے یہ کس طرح خطرہ بننے جا رہی ہے، اور کس طرح ان کے لیے جو ہے وہ دھوکے کا سامان تیار کرنے والی ہے۔ قالت کہنے لگی، ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، جھٹ بول اٹھی میرے سرتاج بتائیے کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا، بجز اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے، اسے دردناک عذاب دے دیا جائے۔ اب حضرت یوسف نے اپنی جو ہے وہ پاکی بیان کرنا چاہیے، اپنی گواہی دینا چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا، قال حضرت یوسف نے جواباً فرمایا، یا راودتنی اس نے مجھے اپنی طرف بہلانا چاہا، ان نفسی اپنی مطلب براری کے لیے، وشاہدہ شاہد من اہلہا وشاہدہ اور گواہی دی شاہد نے گواہ نے من اہلہا اس عورت کے خاندان ہی سے، ٹھیک ہے، اس عورت کے خاندان ہی سے گواہی ملی۔ اب وہ گواہی کس نے دی تھی اس پر بھی ہم بحث کرتے ہیں ابھی، سبھی آیت کے ترجمے پر جو ہے وہ آپ غور کریں۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا، آپ نے جواباً فرمایا میں نے نہیں بلکہ اس نے بہلانا چاہا مجھے کہ مطلب براری کرے، اور گواہی دی یہ گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے تھا۔ کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، ان کان اگر ہو قمیصہ حضرت یوسف کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی، من قبل سامنے سے، اگر حضرت یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہو، فصدقت تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین تو حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَإِنْ كَانَ اور اگر ہو قمیصہ ان کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی، من دبر پیچھے سے، فَكَذَبَتْ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ حضرت یوسف سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ فَلَمَّا واپس لما جب رآ دیکھا، قَمِيصَهُ اس کی قمیص کو حضرت یوسف کے پیرہن کو، قُدَّ مِنْ دُبُرٍ تو وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قَالَ تو عزیز مصر بول اٹھا، انہ من کیدکن یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے، انہ من کیدکن یہ تب تم سب عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم بے شک تم عورتوں کا فریب بہت خطرناک ہوتا ہے، ان کیدکن عظیم بے شک تم عورتوں کا فریب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب آگے ذکر کیا، اگلی آیت پڑھ کے پھر ہم ایک ہی دفعہ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 29 پڑھنے کے بعد الحمدللہ ہمارے 3 رکوع مکمل ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اے پاک باز یوسف، اعرض عن ھذا اس بات کو چھوڑ دیجئے، اس بات کو جانے دو، واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، واستغفری اور اپنے تو معافی مانگ، لذنبک اپنے اس گناہ کی، تو جو تہمت لگا رہی ہے اس تہمت سے یا اس اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو نے کام کیا ہے، اس سے معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین بے شک تو قصوروار ہے، تو غلطی پہ ہے، تو غلط کار ہے۔ یہ آیت نمبر 29 بھی ہماری جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم اس کی مختصر سی تشریح کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ عزیز مصر جو ہے وہ اب حیران تھا کہ وہ کس کو سچا کہے،
ٹھیک ہے، اور کس کو جو ہے وہ جھوٹا کہے. لیکن ایک عقل مند شخص نے کہا کہ دیکھو اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے دست درازی کی اور زلیخا نے مدافعت کی، بچاؤ کی کوشش کی. اس کشمکش میں قمیص آگے سے پھٹ گئی، اور اگر قمیص پیچھے سے دریدہ ہے، پھٹی ہے، تو یوسف کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے. تو علامہ قرطبی علیہ رحمہ یہاں شاہدہ شاہد حکم حاکم کے معنی میں ہے کہ ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا. یعنی یہاں پہ شاہدہ شاہد کا مطلب ہے حکم حاکم. ایک کہا کہ ایک شیر خوار بچہ تھا جس نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور قدرت الہی سے یہ امر کوئی بعید نہیں ہے. جس نے حضرت مریم کی برات کے لیے حضرت عیسیٰ کو گواہ کر دیا، اس نے حضرت یوسف کی برات کے لیے ایک شیر خوار بچے کو بولنے کی قدرت بخشی. لیکن اکثر علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ ایک جو ہے وہ آدمی نے جو ہے وہ یہاں پہ مشورہ دیا تھا. تو بہر کہ جو بھی مشورہ ہو، بچہ مشورہ دے یا جس نے بھی مشورہ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جو ہے وہ گواہی دی گئی اور آپ کی جو ہے وہ صداقت کا اعلان ہوا. اب آگے اس عورت نے سازش کرنا شروع کی، چال چلنا شروع کی، اور جب وہ ہر طرف سے ناکام ہوئی، بےزتی بھی اس کی ہو گئی. اب اگلے مرحلے میں جب وہ آگے بڑھی تو اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اب وہ مرحلہ آگے ہے. تو آپ خود بھی دیکھیں، اپنی شخصیت کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ لے کے آئیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی کیا فطرت ہے اور اس فطرت کو کیسے جو ہے وہ ہم بدل سکتے ہیں یا کس طرح اس پہ قابو پا سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ بالخصوص جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عورت کا قصہ ہے، اور اس عورت کے قصے سے ہمارے لیے بہت سارے جو ہے وہ سبق موجود ہیں، ملتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان بھی ہو گیا، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی کو ڈانٹ بھی دیا، کہہ دیا تو غلطی پہ ہے، معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اب دیکھیں اس نے کیا کیا. آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 30 میں، وقال نسوۃ فی المدینہ، وقال اور کہنے لگی، نسوۃ عورتیں، فی المدینہ کی شہر میں، کیا کہنے لگی، امرأۃ العزیزی کہ عزیز کی بیوی، تراود فتاہا، تراود بہلاتی ہے، فتاہا اپنے غلام کو، ان نفس ہی اپنی مطلب براری کے لیے. تم اب ظاہری بات ہے بدنام ہو گئی. اب جو بدنام ہونا شروع ہوئی، قد شغفہا حبا، قد تحقیق شغفہا حبا، شغفہا بے قابو ہو گئی ہے، حبا اس کی محبت. یعنی اس عورت کی کے لیے حضرت یوسف کی محبت جو ہے وہ بے قابو اب ہو گئی ہے. اس نے اپنے غلام کو اپنی مطلب براری کے لیے جو ہے وہ بہلانا شروع کر دیا. انا لنراہا فی ضلال مبین، انا بے شک ہم لنراہا اس کو دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، کھلی بدبختی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 30 کا ترجمہ سماعت کریں. اور کہنے لگی عورتیں شہر میں کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے غلام کو تاکہ اس سے مطلب براری کرے، اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت، ہم دیکھ رہی ہیں کہ اسے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے. آیت نمبر 31 میں آگے ارشاد فرمایا، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. بہت ہی پیاری آیت مبارکہ یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ عظمت کا جو ہے وہ یہ اعلان بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا سازش چلی ہے، کیا چال چلی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. فلما پس جب سامعت زلیخا نے سنا، بمکرہن ان کی مکارانہ باتوں کو، ارسلت تو اس نے بھیجا، الیہن ان کی طرف پیغام، انہیں بلانے کے لیے پیغام بھیجا، واعتدت اور تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئا ٹیک لگانے کی جگہ، مسندیں، وآتت اور دے دی، کل واحدۃ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکینن چھری، وقالت اخرج اور اس نے کہا، اخرج حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اے یوسف نکلو، علیہن ان عورتوں کے سامنے. فلما پس جب رأیناہ ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبر نہ ہو تو آپ کی عظمت کی قائل ہو گئیں. یعنی اکبر کا معنی یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ نعرہ تکبیر بلند کرنا، بڑائی بیان کرنا. تو یہاں پہ معنی یہ ہے کہ آپ کی عظمت کی یعنی آپ کے حسن کی قائل ہو گئیں. وقطعنا ایدیہن اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، یعنی وارفتگی میں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. ہم کہتے ہیں انگلیاں کاٹی، انگلیاں نہیں کاٹی بلکہ ہاتھ کاٹے گئے تھے. وقطعنا ایدیہن اور یہاں پہ لفظ
ید استعمال کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. وَقُلْنَا اور انہوں نے بارفتگی میں کہا حاشا للہ، یعنی حاشا للہ مطلب سبحان اللہ، یعنی کیا بات اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، یعنی بقا اللہ کے لیے. حاشا کا مطلب یہ ہے کہ بقا اللہ کے لیے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے. ما ھذا بشرا یہ جو ہے وہ بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو ایک جو ہے وہ معزز فرشتہ ہے. مگر ھذا ان نہیں، ھذا یہ الا مگر ملک فرشتہ کریم ایک معزز. آیت نمبر 31 بھی مکمل ہوئی، اس کا ترجمہ آپ سماعت کریں. بس جب زلیخا نے سنا ان کی مکارانہ باتوں کو تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، اور جب وہ آ گئیں تو دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چھری، اور یوسف علیہ السلام کو کہا ذرا نکل آؤ ان کے سامنے. جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کی عظمت حسن کی قائل ہو گئیں اور بارفتگی کے عالم میں کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو اور کہہ اٹھی سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. تو یہ آیات بینات آپ نے جو ہے وہ سماعت کی ہیں. تو یہ 31 آیات ہم نے تلاوت کر لی ہیں. تو ان میں آپ خود جو ہے وہ جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. مزید اس پر جو ہے وہ غور اور فکر کریں. تو اس کی جو پچھلی تشریح میں نے بولی تھی وہ آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں، دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ آزمائش در آزمائش میں مبتلا کیا. بچپن میں آزمائش، پھر جب جوان ہوئے تب آزمائش، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح وہاں سے جو ہے وہ نکلتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ پھر آپ پر کرم نوازی فرماتا ہے اور کس طرح آپ جو ہے وہ پھر پورے مصر پہ حکومت کرتے ہیں اور پھر اپنے بھائیوں کو دوبارہ جو ہے وہ بلواتے ہیں، اور وہ سارا معاملہ، وہ سارا منظر حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر ملاقات کیسی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں قرآن پاک میں جو ہے وہ موجود ہے. انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ کرتے جائیں گے. تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا. اس سبق کو جو ہے وہ آپ صحیح طرح تیار کریں. آج جو ہے وہ صرف یہی ایک جو ہے وہ لیکچر ہوگا کیونکہ ایک رکوع آپ کا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، کام زیادہ نہ ہو جائے اس وجہ سے آپ اسی پر جو ہے وہ آج اتفاق کریں. 31 آیات بینات ہماری مکمل ہو گئی ہیں. کل جو ہے وہ آف ہوگا اور پرسوں جو ہے وہ آپ کی تجوید کی جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ لی جائے گی. اس میں تجوید کے کچھ جو ہے وہ قوانین آپ کو سکھائے جائیں گے، جتنے مجھے آتے ہیں اس حساب سے جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا. قرآن پاک سے ان کی جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی کرنے کے لیے. تو یہ آج کا جو ہے وہ آپ کا سبق تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کے صدقے تمام تر پریشانیوں سے مصیبتوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.